پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ دریائے ستلج میں گھنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 3,19,000 کیوسیک کا ریلا پہنچ گیا۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی اور ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی آمد 1,22,000 کیوسیک اور ہیڈ بلوکی پر پانی کی آمد 1,44,850 کیوسیک ریکارڈ۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 5,39,000 کیوسیک تک پہنچ گیا۔ پنجنت، تریمو، قادرآباد اور ہیڈ خانکی پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ ملتان شہر کے لیے اگلے 24 گھنٹے اہم قرار۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، شیر شاہ بند کے اطراف درجنوں بستیاں زیر آب۔ اکبر فلڈ بند پر بھی شدید دباؤ، شجاع آباد اور مظفر گڑھ میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے آج ہیڈ پنجنت پر پہنچیں گے، 2 دن بعد گودو میں داخل ہوں گے۔ ہیڈ پنجنت پر آئندہ 48 گھنٹوں پر نہایت اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ قریبی آبادیوں میں انخلاء کا حکم، متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے موجود۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، بے رحم لہریں جہاں پہنچی تباہی کی داستانیں رقم کرنے لگیں۔ احمد پور شرکیہ میں دریائے ستلج کے بکھرے ریلوں کی تباہی، موضع کچیلال کا حفاظتی بند شگاف پڑنے کے بعد دباؤ برداشت نہ کر سکا، درجنوں بستیاں زیر آب۔ شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گھاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں، لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ شکر گڑھ میں دریائے راوی سے متاثرہ کسان بے یارو مددگار، خانے وال میں بھی سیلاب سے تباہی مچ گئی۔ اچ شریف ستلج میں طغیانی کے باعث پانی مزید 20 رہائشی بستیوں میں داخل، قصور میں متاثرین میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں کشتیوں پر ہسپتال کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ سیلاب متاثرین کے گھر دوبارہ آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع اور فوری پیکیج طلب کر لیا۔ سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کے لیے بھی بحالی پروگرام ترتیب دینے کی ہدایت۔ اجلاس میں کہا، اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر ادارے بحالی پیکیج کے لیے فوری اقدامات کریں۔ مریم نواز نے متاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بحالی پیکیج میں امدادی رقوم کو بڑھایا جائے تاکہ متاثرین کی فوری مدد ممکن ہو سکے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں مانسون کے 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ کل سے 9 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، گجرات، سیالکوٹ سمیت دیگر شہروں میں بارش متوقع۔ ڈیرہ غازی خان کی رودخویوں میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں مزید بارشوں سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی کل سے بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے لاہور میں ڈیرے آج قصور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی ساتھ موجود ہوں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دریائے سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ ضلعی انتظامیہ نے حساس بندوں پر بریفنگ دی۔ آصفہ بھٹو کی کچے کے علاقے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ کہا، سیلابی صورتحال پیپلز پارٹی اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ضلعی انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہے۔ سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ۔ 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، دیہات، بستی اور قصبے پر نظر۔ انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز کی ٹیمز وہاں تک بھی پہنچ گئیں جہاں ریسکیو اور امدادی ٹیمز نہ پہنچیں۔ 92 نیوز سیلاب متاثرین افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے بافخر، باوصول۔ بھارت نے بارشوں سے متاثرہ پنجاب کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پنجاب کے تمام 23 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ اب تک 41 اموات، 3.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ نئی دہلی میں طوفانی بارش، نشیبی علاقوں میں قائم ریلیف کیمپس بھی ڈوب گئے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بھی بارشوں سے شدید متاثر ہوئے، متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔
وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ بیجنگ میں وزیر اعظم کی چینی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا، چین کے تعاون سے پاکستان معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چینی بہن بھائیوں کی سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ پاکستان اور چین دہشت گردی کے خلاف متحد جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق ہو گیا۔ دورہ چین میں وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کی۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں۔ شہباز شریف کی روس، ایران، ترکیہ، آذربائیجان اور تاجکستان کے صدور سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ BGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء نے ایسی معلوماتی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ مزید کہا، وطن دشمنوں کی ہر میلی آنکھ کے خلاف پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دشمن عناصر نوجوان نسل کو افواج پاکستان سے دور نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے۔ موٹر وے پر ظاہر پیر کے قریب کار ٹریلر سے جا ٹکرائی۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 2 بچے اور 2 خواتین شامل۔ اینی شاہد کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ ایبٹ آباد میں تیز رفتار ڈمپر کی وین کو ٹکر، اسکول جانے والے 3 بچے موقع پر دم توڑ گئے، 4 زخمی۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں خون ریزی جاری، مزید 85 فلسطینی جام میں شہادت نوش کر گئے، 338 زخمی۔ غزہ سٹی پر حملوں میں 44 افراد شہید، امداد کے منتظر 14 شہری بھی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ 24 گھنٹے میں قحط کے باعث 3 فلسطینیوں نے دم توڑا۔ غزہ کا دورہ کرنے والے برطانوی ڈاکٹر کے تہلکہ خیز انکشافات۔ ڈاکٹر نیک مینارڈ کے مطابق اسرائیلی فوجی فلسطینی نوجوانوں کے جسم کے مخصوص حصوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن میں سینہ، پیٹ اور جنسی اعضاء شامل ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک روزانہ اوسطاً 28 بچے اسرائیلی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو دنیا کا ظالم ترین انسان قرار دے دیا۔ انقرہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے خطاب میں کہا، ہمارا آدھا دل ترکیہ اور آدھا دل غزہ، یمن اور دیگر خطے کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے باوجود ہم مایوسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ترک صدر کا مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یکجہتی کا پیغام۔ یورپی ممالک یوکرین جنگ رکوانا چاہتے ہیں تو روس سے تیل کی خریداری بند کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس نے 1 سال میں یورپی یونین کو تیل بیچ کر 1 ارب یورو سے زائد کمائے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر میکرون نے یوکرین میں 26 ممالک کی مشترکہ فوج بھیجنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ نے چین سے روابط پر چند امریکی شہریوں پر ویزا پابندیاں عائد کر دیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرنے والے امریکی ویزے کے اہل نہیں۔ چینی مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکہ اور جاپان کی تجارتی ڈیل طے، صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جاپانی درآمدات پر بنیادی ٹیرف کم کر کے 15% کر دیا گیا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیرف پالیسی کے بعد خواجہ سرا مخالف پالیسی پر عمل درآمد بھی روک دیا۔ اپیل کورٹ کے مطابق حکومت صنفی شناخت کی بنیاد پر پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کے کینسر کا علاج، ڈاکٹرز نے سرجری کے ذریعے جلد سے کینسر زدہ خلیے نکال دیے۔ سابق صدر کے ترجمان کے مطابق جو بائیڈن کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور وہ مکمل آرام کر رہے ہیں۔ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں روز پر، گلیوں، بازاروں اور عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مساجد، سجاوٹی اشیاء کے سٹالز پر رش برقرار۔ عاشقان رسول آقائے دو جہاں کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منانے کے لیے پرجوش۔
شہر شہر محافل نعت میں درود و سلام کی بہاریں۔ سندھ اور بلوچستان میں آج اور کل سرکاری تعطیل۔ ادھر یمن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے دل فریب چراغاں، عمارتوں سڑکوں گاڑیوں کی سجاوٹ قابل دید۔ دارالحکومت صنعا سبز روشنیوں اور آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔